بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر میاں نوشاد علی کا خیل ہے اور میں نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل پشاور میں پروفیسر ہوں۔ آئندہ چند ہفتوں میں یورالوجی کی بیماریوں کے متعلق کچھ معلومات عوام کی آگاہی کے لیے مہیا کروں گا، جو کہ مختلف ویڈیوز کی صورت میں ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ سب لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچ سکے اور وہ اپنے علاج کی خاطر ڈاکٹر سے فوری رجوع کرے اور فوائد حاصل کرے۔ والسلام۔ آج کا جو موضوع ہے وہ مثانے کے کینسر کے بارے میں ہے، جو کہ بہت اہم ہے، اور یہ کینسر جو ہے یہ بڑے عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ 50 سال کے سے لے کے 70-80 سال تک یہ مریضوں میں اکثر تشخیص ہو جاتی ہے۔ جوانوں میں بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے۔ یہ خاندانوں میں بھی رن کرتا ہے، مطلب کہ اگر کسی کے ایک کے بندے میں ہو تو دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ وجہ جو ہے اس کا سگریٹ نوشی ہے، تمباکو نوشی ہے، کیمیکل ایکسپوجر ہے، یہ فرٹیلائزر وغیرہ جو زرعی ادوات ہے، یا جو لوگ کارخانوں میں ایسے کام کرتے ہوں جس میں رنگ وغیرہ استعمال ہوں، تو ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک خاص قسم کا کینسر ہے جو کہ کیڑے سے ہوتا ہے، اس کو شسٹوسومیاسس کہتے ہیں۔ یہ اکثر مصر کے علاقوں میں، ایجپٹ میں ہوتا ہے، افریقہ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ کیڑا پانی سے جسم میں داخل ہو کے خون میں جا کے پھر مثانے میں جا کے یہ اپنے آپ کو وہ کر لیتا ہے، مطلب کہ اس کے گوشت میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ یہ گرو کر کے آخر میں یہ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پورے معلومات ہوں۔ اس کی جو پہلی نشانی ہے مثانے کے کینسر کی، تو یہ ہے خون آنا پیشاب میں۔ پیشاب میں بہت خون آتا ہے، اکثر درد نہیں ہوتا، لیکن پورے کا پورا پیشاب سرخ ہوتا ہے، اور اس میں لوتھڑے بھی آتے ہیں۔ پیشاب میں جلن بھی ہوتی ہے، پیشاب بند بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مریض لیٹ آئے تو پھر یہ پھیل جاتا ہے دوسری جگہوں پہ، اور پھر جو ہوتا ہے تو کمر میں درد، کانسی، بلغم میں خون، اور سارے مطلب کہ کمزوری، وزن کم ہو جاتا ہے، وزن گھٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بعد کی نشانیاں ہیں۔ مثانے کی جو کینسر ہے یہ تقریباً 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جو سب سے عام ہے، جو تقریباً 90-95% لوگوں میں ہوتی ہے، اس کو ٹرانزیشنل سیل کارسینوما کہتے ہیں۔ یہ مثانے کے اپنے اندرونی سطح سے اگ کے آتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ عام ہے۔ دوسرا جو میں نے بتایا وہ جو کیڑے سے ہوتا ہے، وہ سکویمس سیل کارسینوما ہے، اور یہ ہمارے علاقوں میں اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی اگر پتھری گردے میں پڑی ہو بہت عرصے تک، تو اس سے بھی یہ بن سکتی ہے۔ تیسرا جو قسم ہے وہ ایڈینو کارسینوما اس کو کہتے ہیں۔ وہ مثانے کے اوپر والے حصے میں اکثر آتا ہے، اور یہ پیدائشی طور پہ وہاں پہ کچھ انٹسٹائن، جو آنتڑیوں کے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں، اس سے یہ بن جاتی ہے۔ تو جیسے خون آئے فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، ڈاکٹر کو اپنی پوری کا پورا قصہ بتا دے، وہ آپ کے سارے ٹیسٹ کروا لے گا، جس میں پیشاب کا ٹیسٹ، خون کا ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، شاید سی ٹی اسکین یا MRI کی اس وقت ضرورت پڑے، یا شاید بعد میں پڑے۔ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ کینسر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو فوری طور پہ وہ جو کینسر جو مثانے کے اندر آپ کو نظر آ جاتا ہے، تو اس کو کیمرے کے ذریعے پورا کا پورا کاٹ کے، اس کے جڑیں بھی کاٹ کے، سارا نکال کے کیمرے کے ذریعے بغیر آپریشن کے، اور اس کو لیبارٹری بھیج دیتے ہیں۔
اور وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کون سے قسم کا کینسر ہے۔ اس میں کچھ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کچھ ارلی سٹیجز ابتدائی مرحلات میں ہوتا ہے جو کہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ اس کے 2 درجے ہیں، ایک سطحی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ اندر گہرائی میں جاتا ہے مثانے کی، وہ بہت خطرناک ہے اور یہ بالکل علیحدہ بیماری ہے، کیونکہ اگر سطحی ہو تو علاج آسان ہے، اگر یہ گہرا چلا جائے تو یہ بہت پھر اس کا آپریشن مشکل بھی ہے اور اس کے نتائج بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ مثانے کے دیوار میں گیا ہے کہ نہیں۔ اگر مثانے کی دیوار میں نہیں گیا ہو تو پھر ایک دفعہ جب اس کو نکال دے تو پھر مثانے میں 6 دفعہ ایک دوائی ڈالنی پڑتی ہے۔ پہلے جو خوراک ہے وہ اسی دن جس دن آپریشن ہوا ہوتا ہے اسی دن ڈالتے ہیں، اور 6 ہر ایک ہفتے کے بعد 5، تو وہ 6 دفعہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہر 4 سے لے کے 6 مہینے تک مثانے کو کیمرے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو سسٹوسکوپی کہتے ہیں اور انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو مثانے کی دیوار کے اندر گئی ہوئی ہے تو پھر جو ہے علاج بالکل مختلف ہے، پھر دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو پھر شعاع دینی پڑتی ہے، ریڈیو تھراپی، یا پھر اگر سخت ہو تو پھر پورے کا پورا مثانہ نکالنا پڑتا ہے، اس کو ہٹانا پڑتا ہے، ورنہ یہ پھر بہت جلدی پھیل جاتا ہے۔ اگر پہلے سے یہ مثانے کے باہر بھی گیا ہو اور غدود میں بھی گیا ہو یا پھیپھڑوں میں گیا ہو تو پھر جو ہے معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اور اس میں پھر کیمو تھراپی دینی پڑتی ہے۔ اچھا، جب یہ سب چیزیں ہوں، علاج بھی ہو، ریڈیو تھراپی، کیمو تھراپی سب بھی ہو، پھر بھی ہر 6 مہینے کے بعد مثانہ کیمرے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کو چیک سسٹوسکوپی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی مکمل طور پہ ترک کرنی ہے، تمباکو نوشی، نسوار وغیرہ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور سکویمس سیل کارسینوما جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور اس میں جو ہوتا ہے تو اگر مثانے یا تو آدھا مثانہ نکالنا چاہیے اور اس کے بعد ریڈیو تھراپی دینی چاہیے، اگر بہت سخت ہو تو پورے کا پورا مثانہ نکالنا چاہیے۔ تو اس کے اور جو بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں جس میں کبھی کبھی نیا مثانہ بھی لگانا پڑتا ہے تو وہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی اس وقت آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو کہ خون جب آئے پیشاب میں تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ والسلام۔